قرآن پاک کی عظمت دیکھو کس طرح قرآن ہماری تربیت کرتا ہے. کہا اگر بی بی میں کوئی خامی ہے تو سویرے اٹھ کے لوگوں کو نہ بتا بلکہ چھپا، اس لیے کہ تو اس کا پردہ ہے. اور بی بی سے کہا گیا کہ سارے زمانے کو نہ بتا نکما ہے نکھٹو ہے کس طرح کا ہے، شکوہ نہ کر، شکوہ نہ کر، بلکہ اپنے خاوند کی عزت کر. تجھے اسے اللہ نے تیرے لیے اسے اور تجھے اس کے لیے لباس بنایا ہے. تو میں کتنی کو مثالیں آپ کو قرآن پاک سے دوں کہ ایک جملے کے اندر قرآن پاک نے تدبیریں کر دی. اور دنیا بڑے اخلاق سکھاتی ہے. میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن پاک جو تمہیں اخلاق سکھاتا ہے نا، قرآن پاک طلاق کب ہوتی ہے؟ جب بڑے سخت اختلافات ہوں، کوئی گزارا نہ بچے، حد ہو جائے تو طلاق ہوتی ہے نا. لیکن قرآن پاک نے پتہ کیا کہا کہ اگر تم نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو دو جملے جو قرآن کا اخلاق دیا ہوا قرآن پاک کا. آپ میری طرح کے سادے لوگ ہیں، میں آپ کو کچھ زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا. عظمت قرآن پہ دو ایک باتیں، میرا عنوان تھا کہ قرآن پاک سے ہی کروں، لیکن چونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے کئی دفعہ واقعات کا اور کچھ چیزوں کا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی مجھے توجہ دیں، اور بات بھی میں نے تھوڑی کرنی. دیکھو قرآن پاک نے کہا اخلاق سکھائے. طلاق ہو گئی، بیوی کو چھوڑنے لگے، فارغ کرنے لگے، خوشی کے ساتھ تو کوئی نہیں نا طلاق دیتا. یہ ہمارے ہاں لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی. تو وہی طلاق ہوں غصے سے. کدو کو بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی خدمت گزار ہیں جا تینوں طلاق ہی. اور اب تو بندے ہمیں مسئلہ پوچھتے نہیں بلکہ مسئلہ مولوی صاحب کو سمجھانے آتے ہیں. میرے پاس کچھ لوگ آ گئے کہنے لگے جی وہ طلاق دے دیا بندے نے 3 طلاقیں تو بڑا مسئلہ بن گیا تو بتائیں. میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے. کہنے لگے تو پاگل ہے بندہ، بیوقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو 500 تک گنتی نہیں گن سکتا، اس کو تو میرا خیال ہے نہیں پتہ ہوگا لاہور کو گاڑی کیسے جاتی ہے، تو اس کی طلاق بھی ہو گئی. مولوی صاحب آپ پیر صاحب کرنے والی بات کریں، ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ آ کے، آپ یقین کریں. میں انہوں آکھیا میں کہ تو انے شدائی ہے وہ دی طلاق کی میں پہلے یہ دس وہ شدائی دا نکاح کی میں ہویا سی. بھئی شدائی دا نکاح تے چٹ پٹ ہو گیا تے 3 بچے بھی ہو گئے، نکاح وہ دا ہو گیا ہے پر طلاق ہو سکتی. یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی. کوئی نکاح ہو گیا تو اس کا سب ٹھیک ہے اور طلاق کی باری آئے تو کہتے شدائی ہے. میں کہ جی شدائی سی تے نے کندھ نو طلاق کیوں نہیں دیتی، بیوی نو کیوں دیتی سن؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے تو نہیں نا کہ رستے جاتے کسی بیوی کو طلاق دے دی اس نے. شدائی تھا تو وہ پاگل تو جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا میری بیوی اور یہ بھی پتا تھا کہ طلاق دینی ہے شدائی. لوگ مسئلہ بھئی آپ کیوں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں؟ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں قرآن پاک کی عظمت دیکھیے. فرمایا جب تم طلاق دو تو پھر کس طرح دو؟ فرمایا جب تم نے 2 طلاقیں دے دی تو اب کرنا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اب اگر 2 طلاقوں کے بعد رکھنا تو نیکی کر کے رکھنا. اور سنو یارو، یہ قرآن سکھاتا ہے. فرمایا اگر بیوی کو طلاق دے کے بھیجنا تو احسان کر کے بھیجنا. اللہ کرے آپ کو سمجھ او تسریح بإحسان. قرآن پڑھتے ہیں نا غور نہیں کرتے. کہا اگر طلاق دے کے بھیجنا تو کس طرح بھیجنا؟ احسان کر کے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کا جہیز بھی رکھ لو بلکہ اسے کچھ دے کے بھیجنا. امام حسن نا اپنی ایک بیوی سے ناراض ہو گئے. یہ بھی شان اہل بیت ہے، اسے بھی کبھی کبھی سنا کریں. امام حسن اپنی اہلیہ سے کوئی ناراضگی ہوگی، بیٹے بیٹھ جاؤ پتر اتھے بیٹھ جا، اے جگہ بیٹھ جا شاباش. تو امام حسن کی ناراضگی بڑھ گئی، ارادہ ہو گیا طلاق دینے کا. تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان سنا ہے بھابھی سے ناراض ہیں طلاق دینے لگے. تو آپ فرمانے لگے حسین تو نے قرآن تو پڑھا ہوگا. کہا بھائی جان پڑھا ہے. فرمایا اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس. فرمایا میری بیوی میں کوئی خامی ہوگی بھی تو میں چھپاؤں گا کہ تجھے بتاؤں گا؟ میں نہیں بتاتا. ہے صحیح لڑائی پر میں تجھے بتاتا تو جدو اسی لڑنے ہاں تو سارا پنڈ سنتا ہے اج نہ دی لڑائی ہوئی ہے. اور میاں صاحب کی سن لو تو وہ سچے، اور بیوی کی سن لے تو وہ تو زیادہ سچی ہوندی ہے نا، کیونکہ انہیں تو رونا بھی ہوتا ہے نال، تو تھوڑی جی ود سچی. پھر نظام کیسے چلے گا؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی
میری بیوی ہے، کوئی غلطی کرے گی بھی تو بیچاری کی عقل تھوڑی ہے، میں چھپاؤں گا تمہیں بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن، اچھا امام حسین نے جب یہ سنا نا کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، تو امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی پر تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ آئے اس کی تفسیر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی، تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اب تو طلاق دے دیا، بھی بتا دیں کیا جھگڑا تھا۔ تو فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بی بی ہو گئی ہے، ہم کسی غیر کی باتیں کیوں کریں، ہم کسی۔ تو امام حسین نے پھر اٹھ کے بھائی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے مزہ آ گیا ہے، میں کتنا خوش وقت ہوں جسے اللہ نے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا ہے۔ تو بھائی قرآن پاک اخلاق سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، قرآن پاک آداب زندگی سکھاتا ہے، قرآن پاک ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن پاک ملکی لیول کے ہمیں حالات بتاتا ہے، کافروں سے کس طرح پیش آنا ہے بتاتا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے بتاتا ہے، ہر چیز کا قرآن بیان کرتا ہے۔ پر میں کیا کروں، یار کا خط آیا تھا یار کے نام، اور دوست نے بڑی محبت سے خط لکھا، پر وہ جس نے وصول کیا نا اس نے چوما بھی، خوشبو بھی لگائی، گلاب بھی چڑھایا، پر پڑھا نہیں۔ تو بھیجنے والا راضی ہوگا؟ ہاں نہ تو کرو نا یار، بھئی وہ کہے گا یار تو نے میرے خط کی قدر ہی نہیں کی، تو کہے گا جناب بڑی قدر کی ہے، میں نے شنیل کے گلاب میں لپیٹا ہے، میں نے جناب خوشبو لگائی، میں نے کئی دفعہ چوما، کئی دفعہ۔ تو وہ کہے گا یار تجھے چومنے کو تو نہیں نہ بھیجا تھا خالی، وہ تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم بھی قرآن پاک کو نا ٹھیک ٹھاک چومتے ہیں، گلاب بھی سونا، لیکن آپ یقین کریں پڑھتے نہیں۔ تلاوت قرآن کا ایک مزہ ہے، یہ مزہ محسوس کرو۔ یہ ہمارے نا شاید ڈویژن گجرانوالہ کا ہی کوئی واقعہ ہے، کوئی ایک شخص انتقال کر گیا تھا، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ تو ایک کام کسی پیر دی قبر نال ہوندا تو دے بالاں دی چاندی ہو جانی سی پچھوں، وہ تے انہاں کہنا سی بھئی یہ ابا مینوں دس کے گیا سی تے مینوں کلے نوں دسیا سی، باقی تیناں بھراواں نال نہیں اس گل کیتی۔ تے چھوٹے کہنا سی یہ تے ادوں ہے ہی نہیں سی، یہ تے میرے نال کیتی انہوں نے گل۔ انتقال کے بعد سب کو علیحدہ علیحدہ خوابیں آنے لگ جاتی ہیں، اور سب علیحدہ علیحدہ سٹوریاں سناتے ہیں۔ عام آدمی تھا سادہ، آڑت کی دکان کرتا تھا، آڑت کی دکان تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے، تو سادی سی دکان کرتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور بن گیا، لوگ بڑے سارے قبر کی مٹی سونگتے، خوشبو آتی، اس کے گھر چلے گئے، جا کے اس سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، نمازی تھا، حاجی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک اس کا کام تھا، بندہ ان پڑھ تھا پر قرآن پاک سے پیار بڑا کرتا تھا۔ کس شے سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی پیار ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے۔ قرآن پاک سے پیار کرتا تھا، ان پڑھ بندہ تھا، پر سویرے اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا تھا، اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا تھا، اور کہتا تھا اللہ تو جو آکھیا ہے سچی آکھیا ہے، اللہ تو جو بھی فرمانا ہے سچی فرمانا ہے، سونے ربا تو جو کیا ہے میرے لیے ٹھیک ہی کیا ہے۔ وہ اس مزے سے قرآن پڑھتا، جب مر گیا تو رب کریم نے اس کی قبر میں بھی خوشبو پیدا کر